بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روزوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور ہم اپنی محترم مہمان کوکب شہزاد صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے. بالکل جی، جو اعتکاف ہے وہ تو رمضان کا منتہی کمال ہے، اور جیسے کہ روزے میں ہم پر کچھ پابندیاں لگتی ہیں، مگر جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور مزید پابندیوں میں بھی ہمارے لیے اضافہ ہو جاتا ہے. اعتکاف کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ گوشہ گیر ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک طرف لگا کر اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں یکسو ہو جانا. اور عام طور پہ روزے کے رمضان کی راتوں میں جو ایک اس میں خاص پابندی ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، مگر اعتکاف میں آپ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کا کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے اندر یہی ہے کہ جب آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہو، جیسے آپ کی اعتکاف میں 10 دن کے بیٹھنے کی نیت ہے، تو 20ویں روزے کو آپ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، باجماعت نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریں. اور سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ میں آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں، آپ کو گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی مانگے اور اپنے اعمال کو بہترین کرنے کا وعدہ کریں. تو اس کا جو اعتکاف کا مقصد ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر اپنی روح کو آخری درجے میں پاک صاف کر کے اپنے اللہ کا بندہ بن جانا ہے. اور دنیا کی آپ اس وقت گویا اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ میں نے تیری خاطر دنیا بالکل چھوڑ دی اور تیری خاطر میں بالکل گوشہ نشین ہو گیا، اور مجھے صرف تیری ذات چاہیے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. نہ آپ دفتر جاتے ہیں، نہ آپ دنیاوی کام کرتے ہیں، نہ آپ بازاروں میں جاتے ہیں، نہ صرف آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس یہ میرا کونا ہے، یہ میری دنیا ہے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ بس جڑا ہوا ہوں، رکوع و سجود کر رہا ہوں. میں نے اپنے جسم کے اندر کی ساری غلاظتوں کو، اپنی سوچ کی ساری غلاظتوں کو، اپنے سارے اعمال کی غلاظتوں کو اٹھا کر میں نے پھینک دیا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ میں صبغت اللہ کا رنگ اختیار کروں. میرا پروردگار مجھے جس رنگ میں، جس کردار میں، جس سوچ میں، جس عمل میں دیکھنا چاہتا ہے، اب میں اپنے پروردگار کو اعتکاف میں بھی اور اعتکاف کے بعد بھی اسی رنگ میں نظر آؤں گا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں عام طور پہ انہیں بھی گھر میں یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بیٹھیں، کس گوشے میں بیٹھیں، کیا کریں. دیکھیے، خواتین کی چونکہ ذمہ داریاں مردوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان کے اوپر گھرداری کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو جس طرح مرد آسانی سے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، خواتین ایک خاص ایج تک نہیں بیٹھ سکتی. پھر جب ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بچوں کے معاملات سے ذرا فارغ ہو جاتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ سکیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح مرد حضرات کے لیے مسجدوں میں انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی علیحدہ سے اعتکاف کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ سب جو ہیں وہ باجماعت نماز بھی پڑھ سکیں، مسجد کے اندر تراویح بھی پڑھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے گھر میں گوشہ نشین ہو کر اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکے. لیکن اگر مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، اہل حدیث کی مسجدوں میں خواتین کا انتظام کیا جاتا ہے، تو خواتین اپنی آسانی کے تحت یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک گوشہ متعین کر لیں جہاں کسی کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو. اس گوشے میں وہ اپنی چادر تان کر یا اپنا ایک خانہ سا بنا کے تو اس کے اندر اعتکاف پہ بیٹھ جائیں. اور اعتکاف کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم 10 دن کا کر لیں، اور اگر کوئی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کرنا چاہتا ہے، جس کی اپنی ملازمت کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ چند گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. ظاہر فضیلت میں تو فرق آتا ہے کہ آپ ایک 10 دن کا کر رہے ہیں، چند گھنٹوں کا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی بہت خواہش ہے اور آپ کے حالات آپ کو کسی وجہ سے اجازت نہیں دیتے، تو آپ آخری دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو بھی قبول کر لے گا. تو خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ اگر فارغ ہیں، فرصت ہے ان کے پاس، تو اپنے گھر کے اندر کوئی مناسب جگہ بنا کے وہاں پر اعتکاف کریں. یقیناً ناظرین آپ نے اس گفتگو سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا اور بہت ہی آپ نے
خوبصورتی سے اعتکاف کی عبادت کو بیان کیا. اللہ کرے کہ ہم سب اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور حاضرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اب فاطمہ نعیم کو اجازت دیجیے, دوبارہ کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.